إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر في قراءتها 10 مرات بعد المكتوبة. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن منصور عمر بن شيبان عن نبي شداد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. قال فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو إحداهن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاخلاص کے فضائل میں جو احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں یہ آتا ہے، حافظ ابو یعلا الموصلی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 من جاء بہن مع الایمان، 3 کام ایسے ہیں جو آدمی یہ کرے لیکن شرط ہے ایمان۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ایمان ہی نہ ہو تو پھر کوئی عمل صالح جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ورنہ اعمال صالحات دنیا میں اچھے کام تو کافر بھی کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف مسلمان دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں، مسجدیں اپنے معبد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، یونیورسٹیاں بنواتے ہیں، سڑکیں بنواتے ہیں، ہسپتالیں بنواتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں مصیبت آئے ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، لیکن ان تمام اعمال کا صلہ کیوں نہیں ملے گا کہ شرط اول جو ہے وہ ہی نہیں ہے، وہ ہے ایمان۔ اس کی ایک مثال لینے آسانی کے ساتھ سمجھنے آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ایک آدمی آئے کعبۃ اللہ میں داخل ہو اور بڑے خشوع کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے خضوع کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اور صحیح معنوں میں یعنی وہ آ کر نماز ادا کرے، تو باقاعدہ اس نے قرآن بھی پڑھا ہے، تسبیحات بھی پڑھی ہیں، سورت بھی پڑھی ہے اور بڑے خشوع اور خضوع اور عاجزی سے اس نے نماز پڑھی۔ یعنی آدمی اگر دیکھے تو حیران رہ جائے کہ ماشاءاللہ دیکھو بھی کیسے اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا قیام کر رہا ہے، کیسے اچھا رکوع کر رہا ہے اور کیسے بہتر انداز میں سجود کر رہا ہے۔ موضوع الدرس بھی فضیلت سورۃ الاخلاص، تفسیر ابن کثیر۔ اور جب نماز وہ پڑھ لے اس سے یاد آئے کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا، تو کیا خیال ہے نماز ہو جائے؟ حالانکہ اس نے بڑی اچھی طرح نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ بنیادی شرط ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہو؟ نماز کے لیے بنیادی شرط ہی کے پاکی ہو، وہ حدث اکبر سے بھی پاک ہو اور حدث اصغر سے بھی پاک ہو، یعنی جنابت سے بھی پاک ہو اور
ایسی چیزیں جو وضو کے توڑنے والی ان سے بھی پاک ہو اور طہارت پہ ہو اور وضو پہ ہو. جب وضو نہیں رہا تو اب ساری محنت اس کی بیکار ہے. اسی سے اندازہ فرما لیں کہ جب اللہ نے دنیا میں ایک بندے کو پیدا فرمایا کہ میری عبادت کرو، جب وہ بنیادی شرط ہی پوری نہیں کر سکا، اللہ پہ ایمان ہی نہیں لے آیا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان نہیں لے آیا، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان نہیں لے آیا، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لے آیا، یوم الآخرت پر بھی ایمان نہیں لے آیا، تو جب بنیاد ہی نہیں ہے تو اعمال کے مقبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح بعض مستشرقین جو ہیں اور بعض جدید پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اس مخمصے میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ذہن کو بھی خراب کرتا ہے کہ دیکھو جی یہ آخر کافر ہو کوئی ہو، بندہ ہے اللہ کا بندہ ہے اور اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے عمل صالح کیا ہے، اس نے بڑی اسپتال بنائی ہے اور ہزاروں مریض اس سے پیدا اٹھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو صلہ نہیں ملے گا، آپ کہتے ہیں اس کو اس عمل کا صلہ نہیں ملے گا. یہ کیا عدل ہے، انصاف ہے؟ تو وہ بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو صرف بندہ کہنے سے تو آدمی بندہ نہیں بن جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے شرط ہے ایمان. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا کہ بنی الاسلام والا خمس، کے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے، تو پہلی کیا فرمائی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر شہادت اللہ الہ الا اللہ سے ہی وہ خالی ہے تو پھر نماز کیا اور روزہ کیا اور حج کیا اور زکات کیا؟ ہاں باقی رہا اللہ کا عدل و انصاف. اللہ کافروں کو بھی بدلہ دیتے ہیں لیکن دنیا ان کو دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ اللہ دیتے. ان کو صحت مل گئی، عافیت مل گئی، اولاد مل گئی، غنا مل گیا، دولت مل گئی، پیسہ مل گیا دنیا میں، ورنہ اللہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو کچھ بھی نہ دے. کون اپنے دشمنوں کو کوئی چیز دیتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں صلہ دے دیتی ہیں کہ یہ دنیا ہے. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم قریش سے جو فلاں شخص گزرا ہے وہ بڑا سخی تھا، اس نے بڑے غلاموں کو آزاد کروایا اور اس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، تو میرے آقا اس کو کوئی آخرت میں ان اعمال کا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی موت کفر پہ آئی ہے، اس کے اندر ایمان کی شرط ہی. تو نے کہا حضور کام تو اس نے اچھے کیا. نے کہا جب اس کا آخرت میں ایمان ہی نہیں تھا، اللہ سے آخرت مانگی ہی نہیں، تو آخرت کا بدلہ ملے گی؟ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں، اس کا تو ایمان ہی اسی دنیا پر ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ اسی دنیا میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور بڑے مرتے رہیں گے اور دوبارہ ہم قبروں سے کھڑے نہیں ہوں گے. تو جب ان کا عالم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہاں صلہ ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہر اعمال صالحہ پر جو بدلہ ملے گا اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان. اور دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ موافق ہو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر بھی عمل جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ڈھیلے کے برابر نہیں. ایمان تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، یعنی عمل میں شریک بنا دیا یا عمل میں ریا آ گیا، شہرت آ گئی، دکھلاوا آ گیا، پھر بھی عمل بیکار. عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن وہ عمل جو ہے موافق سنت رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی اس عمل میں صلہ نہیں ملے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ تین چیزیں عمل کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، جب اللہ پر ایمان ہوگا اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، اور تقدیر پر بھی ایمان ہو، خیر اور شر اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان ہو، اور دوسری شرط کیا ہے الاخلاص کے ان یکون خالصا، حضور نے فرمایا کہ جو بھی عمل کرو خالص اللہ کے لیے کرو، یعنی اس میں ذرے کے برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو، کہ اللہ کے لیے بھی ہے اور میرے پیر کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے اور میرے شیخ کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی نظر ہے، نیاز حسین بھی ساتھ ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، پنجن پاک کا صدقہ بھی ہے، تو اب شرک آ گیا، اب یہ عمل قبول نہیں ہو، اخلاص ختم ہو۔ اچھا عمل بھی آپ نے کیا خالص بھی ہے، لیکن وہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، یعنی عمل جو ہے موافق نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، تو اس عمل کو بھی قیامت میں کوئی قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہو کہ اور عمل ہاں اگر عمل وہ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور عمل سنت کے مطابق بھی ہے، پھر چھوٹا سا بھی عمل ہو تو اس پر اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ مسواک کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آدمی اپنے منہ کو صاف کر رہا ہے، اپنے دانت صاف کر رہا ہے، 5 وقت مسواک کر رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے منہ میں صفائی ہوگی، اور منہ صاف ہوگا، دانت صاف ہوں گے تو اس کا کھانا بھی صاف معدے میں جائے گا، بیماریوں سے بھی بچا رہے گا، اس کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہے۔ لیکن اتنا چونکہ یہ سنت بھی ہے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسواک کیا ہے، فرمایا مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا کہ یہ مسواک کرنا جو ہے تمہارے منہ کی صفائی و پاکیزگی کا باعث ہے اور رب کی رضا کا باعث، یعنی ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن منہ پاک ہوگا تو جب قرآن پڑھو گے، منہ پاک ہوگا تو جب نماز پڑھو گے، منہ صاف ہوگا تو جب اللہ کا ذکر کرو گے، تسبیح پڑھو گے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پڑھو گے، اور اس کے مقابلے میں اگر منہ گندا ہوگا تو پھر پڑھو گے، تو حالانکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن سنت ہے۔ اور اس کے علماء نے لکھا کہ مسواک کا جو آدمی پابند ہو جائے، یعنی پابندی سے مسواک کرے، اس کے 90 فائدے ہیں، علماء نے لکھا، اور فرمایا کہ ایک سب سے بڑا فائدہ اس کو انہوں نے لکھا کہ چھوٹا ہے، یعنی مراد حالانکہ بڑا ہے، فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ اللہ ایمان پہ کر دیتے۔ اب دیکھیں ایک سنت پہ عمل کرنے سے کہ مسواک کر رہا ہے لیکن سنت پہ عمل ہو گیا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اور جب خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو فلاح حاصل ہوگی، فقد فاز فوزا عظیمہ، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اصل کامیابی تو خاتمے کی ہے۔ اگر خاتمہ ہمارا اچھا ہو گیا تو الحمدللہ ہم تو بس ہر چیز میں کامیاب ہو۔ اب دیکھیں بظاہر ایک چھوٹی سی سنت ہے لیکن سنت جب اس کو سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے، ہاں البتہ آگے ائمہ کرام میں تھوڑا سا فہم کا اختلاف، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک میں آ گیا نا جیسے کہ عند کل صلاۃ کہ مسواک ہر نماز کے وقت کیا جائے، تو اس لیے بعض علماء کرام اور بعض ائمہ کرام اور ان کے ماننے والے وہ ہر وقت ماشاءاللہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے مسواک کر لیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نماز کی تیاری کی جائے، مراد یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں کیا جائے، مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کی تیاری کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، تو اس وقت وضو کے وقت مسواک کا استعمال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ مقصد اس کا جو ہے وہ طہارت ہے، مقصد اس کا جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ اے ایمان والو جب تم اٹھو نماز کے لیے تو اپنے منہ بھی دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو۔ تو نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب ہم نماز کے لیے تکبیر کے بعد اٹھیں تو ہاتھ منہ دھونا شروع کر دیں، اس سے
مراد تو یہی ہے نا کہ اذا اردتم اقامۃ الصلاۃ، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو. تو مراد اس وقت وضو کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ ہم عین نماز سے پہلے شروع کریں. اسی طریقے سے جیسے آتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے تعوذ پکڑو. اب یہ معنی تو نہیں قرآن پڑھنے کے بعد کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اصل حکم تو یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. تو بہرحال یہ فہم کا اختلاف ہے، ورنہ مقصود دونوں کا کیا ہے؟ اتباع سنت محمد، یعنی مسواک کی سنت سے کسی کو انکار نہیں، مسواک کرنے سے کسی کو انکار نہیں، صرف وقت کا فرق ہے. بعض ائمہ نے فرما دیا کہ وضو سے پہلے ضروری ہے، بعض نے فرما دیا کہ نہیں، وضو سے پہلے بھی ہو، وضو کے بعد بھی ہو، نماز سے پہلے بھی ہو. انہوں نے کہا احادیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ کے پاس مسواک ہر وقت ایسے قریب ہوتا تھا جیسے کوئی منشی قلم اپنے کان میں رکھتا ہے، تو یعنی مسواک ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے اس مداومت کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جمی پر رحمت فرمائے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ اب بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پر اجر و مثوبت اور ثواب کتنا بڑا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم اپنا قضاء حاجت کے لیے بول و براز کے لیے جا رہے ہو تو پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. آپ نے فرمایا اپنے کو ایک دعا پڑھنے میں کتنی دیر لگی، اور فرمایا داخل ہونے سے پہلے پڑھو. اگر داخل ہونے میں یاد آ جائے تو پھر کپڑا اٹھانے سے پہلے پڑھو، اور اگر کپڑے اٹھا لیا بعد میں یاد آئی تو پھر دل میں پڑھ لو، پھر زبان سے نہ پڑھو، کیونکہ تم اب اس حالت میں ہو کہ اس حالت میں تمہیں کوئی چیز قرآن اور سنت کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تم شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتے. حالانکہ ایک لفظ زبان سے نکلا اور شیطان کے حملے سے آدمی بچ گیا. تو اگر شیطان کے حملے سے بچ جائے تو اس سے بڑی نعمت بھی اور کوئی ہے. اصل بات تو یہی ہے کہ آدمی شیطان کے وساوس اور حملے اور مقائد سے بچے. اس کا ایک چھوٹا سا علاج میرے آقا نے بتلا دیا، فرمایا کہ یہ پڑھ لیا. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے آگے سے نہ اٹھاؤ. جو تمہارے مقدر میں سامنے آگے اسی کو ترجیح دو. اور جب کھانا کھا لو تو کہہ دو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المؤمنین. بعض روایات میں ہے من المسلمین، بعض میں ہے اطعمنا وسقانا وکسانا من الارا وآبانا وجعلنا من المؤمنین. تو فرمایا جب تم یہ پڑھتے ہو تو شیطان اپنے چہروں سے کہتا ہے نکلو اس گھر سے، نکل جاؤ، اس گھر سے نکل جاؤ. لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، اس گھر میں نہ تمہیں کھانے کو ملے گا نہ رہنے کو ملے گا. ایسے تو اللہ کا نام لے لیا، نکلو ادھر. باقی اور اگر تم نہیں پڑھتے ہو تو شیطان باقیوں کو بھی بلاتا ہے، بھاگ آؤ بھی اپنی برادری ہے، یہاں کھانا بھی موجود ہے اور رات سوئیں گے بھی ان کے ساتھ، فلم بھی دیکھیں گے اور رات آرام سے گزرے گی. نہ تو کیا خیال ہے برادری کی بات نہیں. ہر آدمی اپنی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اپنی اپنی جنس سے تعلق تو ہوتا ہے نا. قرآن شریف کہو نا جی پڑھو تو کہتے ہیں جناب نظر کمزور ہے، فلم دیکھنے میں ان کی نظر کبھی کمزور نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو موٹی سی بات یاد رکھیں کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3. سب سے پہلی کیا ہے؟ ایمان. دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. تیسری شرط کیا ہے کہ وہ عمل موافق ہو سنت محمد. اگر عمل سنت مصطفیٰ کے موافق نہیں ہے تو بظاہر وہ عمل آپ کو کتنی بڑا خوبصورت نظر آئے لیکن ثواب دے گا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ نے فرمایا کافروں کے عمل کی قیامت میں وزن نہیں ہوگا. حالانکہ عمل تو ہے، یہ تو نہیں کہ عمل نہیں ہے، لیکن عمل وزن خالی ہو گیا. وزن تب پیدا ہوگا جب سنت کے مطابق. اچھا جب سنت کے مطابق ہوگا تو وزن کتنا پیدا ہوگا اس کا بھی حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا کبھی کبھی جو تم ایک کھجور کا دانہ ایک خالص نیت کے ساتھ خیرات کرتے ہو، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا وزن جبل احد کے برابر کر دیتے. ایک دانہ، ایک کھجور کا دانہ
آج کل تو لوگ اللہ پاک رحمت فرمائے میں سوچنے لیا کہ ایک کھجور کا دانہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے. بھائی اگر میں ایک انگور کا دانہ توڑ کے دے دوں یہ بھی کچھ دینے کی؟ نعوذ باللہ، کبھی ایسا نہ سمجھا کریں. ایک اگر اخلاص اور محبت سے ایک آپ نے اللہ کے راستے میں اتنی چھوٹی سی چیز دی، اللہ اس کا وزن بڑھا کے جبل احد کے برابر کر دے. اب اسی لیے اب دیکھیں جناب 3 عمل حضور نے بتائے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا من جاء بہن مع الایمان. اسی لیے میں نے ساری لمبی چوڑی بحث کی تاکہ خدا کرے دماغ میں بیٹھ جائے آپ کے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسئلے کو اگر بہت زیادہ کھول کے بیان کیا جائے تو طالب العلم کو 50% بھی یاد رہ جائے تو کچھ تو یاد ہوگا، اور اگر استاد ہی مختصر بیان کر دے اور شاگرد کو 10% یاد ہے تو بچے گا کچھ نہیں. تو اس لیے یاد رکھیں پہلی شرط کیا ہوئی؟ جاء بہن مع الایمان. اور وہ 3 عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو یہ 3 عمل کر لے قیامت والے دن اللہ اس کو حکم دیں گے کہ میرے جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو. کیونکہ جنت کے تو دروازے ہوں گے، جیسے جنتیں بہت ہیں دروازے بھی بہت. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ روزے والے ہیں وہ دروازہ ہوگا روزے داروں کے لیے، اس کو آواز آئے گی روزے والے بھی ادھر سے گزرے. روزے مانے سے مانا یہ نہیں صرف فرض روزے صرف رکھتا ہو نا، فرض روزے تو سب رکھتے، کوئی مسلمان بھی ایسا ہے جو روزے نہ رکھے، لیکن مراد یہ ہے وہ فرض روزے بھی رکھتا ہے اور سنت پاک کے مطابق مثلاً مہینے میں کم از کم 3 روزے 13، 14، 15 جو راتیں روشنی والی ایام میں بھی وہ بھی رکھتا ہے. اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے. اسی طریقے سے عاشورہ محرم کے 2 روزے بھی رکھتا ہے، 9، 10 یا 10 اور 11، یعنی کثرت سے روزے رکھنے والا. اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا کہ تم ادھر سے جاؤ، نماز والے کو نماز سے، روزے والے کو روزے سے. اور یہ عمل مبارک ایسا ہے کہ ہر دروازے سے حکم ہوگا کہ من ایتہن شئت فادخل، جس دروازے سے چاہو داخل ہو. ایک دفعہ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے سب سے پہلے رفیق حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایسا بھی کوئی خوش قسمت ہوگا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ہوگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم ہو، تمہیں تو جنت کے سب دروازے بلا رہے ہیں، بلکہ جنت کے جو اعلیٰ ترین مقامات ہیں. اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب نامہ عمل تقسیم ہوں گے تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل جو ملے گا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. تو ایک صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پہلے مل گیا تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا؟ وہ حالانکہ پہلا مقام تو ابو بکر کا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کو ملے گا. انہوں نے فرمایا ہائی ہاتھ. ابن عباس نے فرمایا افسوس ہے تم نے بات ہی نہیں سمجھی. ابو بکر کا کیا پوچھتے ہو؟ عمر کو تو ابھی پروانے مل رہے ہوں گے اور ابو بکر کو تو دھولا بنا کے جنت میں پہنچا بھی دیا گیا ہوگا، وہ تو ابھی پروانے لے رہا ہو. ابو بکر کی کیا بات کرتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان لوگوں میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ تو اس مرتبے پہ پہنچا ہوا آدمی، اس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ 3 عمل کرے لیکن ایمان کے ساتھ تو اس کو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا اسے اجازت ہوگی کہ داخل ہو جائے، اور حور العین جس سے وہ چاہے گا اس کی نکاح کر دیا جائے گا. یعنی حور العین ایک تو وہ ہے نا جو ہر مومن کو ملے گی، ہر مومن کو حور العین جو ہے وہ ملے گی، لیکن یہ اور انعام ہے، یعنی یہ اور انعام ہے. اس کے علاوہ بھی اگر وہ چاہے گا تو اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حور العین سے نکاح فرما دیں گے. تو صحابی نے پوچھا کہ حضور وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ من عفا عن قاتلہ، وہ شخص جو اپنے قاتل کو معاف کر دے. بڑی بات بھی ہے نا، اپنے قاتل کو بخش دینا کو آسان بات ہے.
یہ تو پھر بڑے حوصلے کی بات ہے نا والی من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. جو آدمی اپنے غصے پہ قابو پا جائے اور جو غلطی والوں کو معاف کر دے یہ سب سے بڑے عظیمت والے کام ہیں. تو یہ اپنے قاتل کو معاف کر دے, اپنے قاتل کو بخش دے. اللہ اکبر. اسی سے آپ اندازہ لگائیں اس حکم کا اور پھر نمونہ دیکھیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ. اس لیے حضور کے بارے میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ میرے مدنی پاک کی اطاعت کرو, وہاں یہ فرمایا میرا مدنی پاک نمونہ بھی. یعنی صرف یہ نہیں کہ قول ہو بلکہ آپ نے عمل فرما کے اس حکم کو بطور نمونہ بھی پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر حدیث مبارک میں آتا ہے, آپ سفر کے موقع پر ہیں اور دشمن داغ میں ہے, اسے کوئی موقع نہیں مل رہا. تو حدیث مبارک میں آتا ہے اتفاق ایسے ہوا کہ درمیان میں ایک چھوٹی سی ندی تھی. مکہ مکرمہ میں یا عرب میں یا حجاز میں یا تہامہ میں یا نجد میں ندیاں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. یہ خیر جب گرتی ہے نا پہاڑوں کی بارشیں گرتی ہیں تو نالے سے بن جاتے ہیں, جیسے رابوں کے قریب ہوتے تھے. اب بھی سیلیں گرتی ہیں ماشاءاللہ. اب تو اللہ تبارک و تعالی حکومت کو جزائے خیر عطا فرما دے کہ انہوں نے ایسے انتظام کر دی ہیں, ورنہ یہ اللہ کا حرم سیل سے بھر جاتا تھا. ہم نے خود تیر کے ماشاءاللہ طواف کیے ہیں کعبۃ اللہ کے. ایسا وقت بھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ پانی آیا تو ان پنکھوں کو لگ رہا تھا, جو برآمدے کے پنکھے ہیں پنکھوں کے ساتھ پانی ٹکرا ہوا تھا. اتنا بڑا پانی تھا. کعبۃ اللہ کا دروازہ کتنا اونچائی, آدھے سے زیادہ ڈوب گیا تھا پانی. اتنی سیل آتی تھی اور گاڑیاں اور موٹریں اور سامان اور دکان الٹ پلٹ کر دیتی تھی نا. پہاڑوں کا گرا ہوا پانی, اور پھر پانی ہے اس کو کیا کام ہے, اس کو تو پھر اپنے موجود سے کام ہوتا ہے. انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے حرم کے نیچے راستے بنائے, لیکن پھر اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے کہ وہ راستے جو ہیں وہ مکتفی نہیں ہوتے تھے, پانی اور بڑھ گیا. انہوں نے پھر اور بڑا راستہ بنایا, پھر وہ کامیاب نہ ہوا. ان نے پھر ان کے راستوں پر لوہے کے بڑے بڑے گارڈر لگا دیے کہ کوئی اصل وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ اسی راستے میں گاڑیاں اندر آ جائیں. جب گاڑیاں اندر آ گئی راستہ بند ہو گیا, پھر پانی باہر نکلنا شروع. ان نے گارڈر لگا دیے کہ اگر کوئی گاڑیاں آئیں گی تو اس سے ٹکرا جائے. وہ بھی ناکام ہو گیا کہ ساری گاڑیاں آگے ٹکرا جائیں, وہ گاڑی کا راستہ ہی بند ہو جائے. تو گاڑی کوئی کہیں کھڑی ہے کوئی کہیں کھڑی ہے, پانی تو اٹھا کے نہ رہا ہے, پانی پوچھ تو نہیں رہا کہ اس گاڑی کو اٹھانا ہے میں نے اور کس کو نہیں اٹھانا ہے. تو اب الحمدللہ انہوں نے اور لاکھوں پتہ نہیں ملین اور بلین ڈالر خرچ کر ڈالے, اور انہوں نے اب یہ انتظام کیا کہ بھئی جو طائف سے گرتی ہے سیل اس کا رخ دیکھو کہ وہ کیسے کیسے گرتی ہے. اس کے لیے ندیاں بنا دی اور باہر سیدھا سمندر میں لے گئے. جو عرفات سے گرتی ہے, جو جبل نور سے گرتی ہے, کیونکہ اسی لیے مکے کو آپ نے دیکھا نا مسفلا کہتے ہیں, مسفلا مانا نیچے والا حصہ, اسی لیے اس سڑک کا نام ہے مسیال. یہاں سے ہمیشہ سیل گزرا کرتی تھی, اسی لیے اس کو مسیال کہتے ہیں. یہ مکے کا اعلیٰ حصہ ہے جس کو کہتے ہیں نا جنت المعلی. جنت المعلی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ جانب میں ہے, اونچے حصے میں ہے, اور اس کو اسفل کہتے ہیں, مسفلا مسیال یہ نیچے والے حصے میں ہے. اور کعبۃ اللہ جہاں ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے چار طرف پیالہ ہو اور سب سے نیچی جگہ میں خدا کا کعبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سب سے نیچے والے مقام پہ جو گھر تھا اپنا کہہ کے اتنی اونچا کر دیا کہ آسمانوں سے ٹکرا گیا. حالانکہ اعتبار مقام کے وہ نیچی جگہ پہ ہے, اعتبار مطلب پہاڑوں کے اوپر تو خدا نے گھر نہیں بنایا, بنایا تو نیچی جگہ پہ. فرمایا ہماری مرضی, ہم نیچے کو اونچا کر دیں, اونچے والے کو نیچا کر دیں. اور جو جنت میں اونچا رہتا تھا اس کو مردود کر کے قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا. اور جو سب سے نیچے والا مقام تھا اپنے نام کی نسبت دے دی کہ میرا گھر ہے, ورنہ کو اللہ میاں اس میں رہتے تھوڑے. اصل میں تو صرف نسبت ہے نا, اللہ کا مقام تو عالی ہے, انہ عال علی کل شیء, وہ عرش سب سے عالی ہے اور فوق العرش میرے اللہ کی ذات ہے جیسے اس کی شان کو زیبا.
اور اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اب یہ انتظام ہو گیا. تو ایسی ایک ندی تھی تو صحابہ اس نالے کے اس طرف تھے اور میرے مدنی سرکار نالے کے اس طرف تھے اور ایک درخت کے نیچے حضور پاک تھکے ہوئے تھے، آ کے لیٹ گئے اور صحابہ تھوڑے دور تھے اور دشمن درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھا ہے انتظار میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے اور اپنی تلوار مبارک بھی حضور نے اسی درخت پہ لٹکا دی. تو دشمن کے لیے دو موقع ہاتھ آ گئے، تلوار بھی مل گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بھی میسر آ گئی. وہ بڑے آرام سے اترا، حضور کی اسی تلوار کو نکالا اور تلوار نکال کے کیوں ہی تلوار کی تو حضور پاک نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دی. تو کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا اب تمہاری کون حفاظت کرے گا محمد عربی، مجھے بتاؤ. اب آپ کے اور میری تلوار کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں. اگر آپ کے جان نثار اور پروانے پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اگر ان کو خبر بھی لگ جائے ان کے آنے سے پہلے میں حملہ کر سکتا ہوں، تو اب آپ کو کون بچائے؟ حضور بڑے اطمینان سے مسکرائے اور فرمایا میرا اللہ میری حفاظت کرے. اور میں بچانے والا اللہ ہے، تم کون ہو اور تلوار کیا ہے اور تمہاری طاقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں ارشاد فرمایا کہ کافر پہ اتنی ہیبت داری ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. حضور نے تلوار اٹھا لیا. اب تم بتاؤ گے تمہیں کون بچائے؟ یہ تو میرے مالک نے بچا لیا. اتنی دیر میں صحابہ بھی آ گئے، صحابہ بھی پہنچ گئے کہ دشمن ہے اور دشمن پکڑا ہوا ہے. اب وہ پڑا ہے تلوار حضور کے ہاتھ میں. کہتا ہے جی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ پر تو یقین تھا نہیں نا اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کیا ہو میں نے تمہیں معاف. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حق بڑا جس قتل کے لیے آیا میں اپنے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں اپنے قاتل کو معاف کرنا. بعض روایات میں آتا ہے کہ تھوڑی دور گیا، وہ کچھ دیر کے بعد غسل کر کے حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں نے سمجھ لیا، دیکھ لیا، دین بھی سمجھ آ گیا، نبی بھی سمجھ آ گیا، اسلام بھی سمجھ آ گیا، اللہ کا کمال قدرت بھی سمجھ آ گیا. اب مجھے اسلام اپنے قاتل کو معاف کرنا. اسی طرح یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابی لہب نے سازش کی اور اس نے ایک قاتل کرائے پہ ڈھونڈا اور اس کے ساتھ فیصلہ کیا کہ بھئی اتنی 1000 درہم یا دنانیر جو ہے میں تمہیں دوں گا، اتنے پیسے تمہیں پہلے دیتا ہوں اور اتنی پیسے جو ہے میں تمہیں بعد میں دوں گا جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لوٹو گے. تو اس نے لے لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھے پیسے لے لیے اور آدھے پیسے کام کے بعد. اب وہ کرائے کا قاتل جو تھا اس نے سوچا کہ مدینہ منورہ میں جا کے قتل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. اس وقت تو مدینہ منورہ میں دین اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہر وقت حضور کے ارد گرد رہتے تھے. تو اس نے جا کر یہ کیا کہ مسلمان ہو گیا. اس نے یعنی اسلام ظاہر کیا کہ میں حضور اسلام کے لیے حاضر ہوا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اسلام قبول کر، ٹھیک ہے اسلام لاتے ہو تو الحمدللہ تسلم، اسلام آ گیا، بات ختم ہو. اب مسلمان ہو گیا اور جناب نمازوں پہ زور اور مسجد کی حاضری پہ زور اور تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بھائی بڑا پکا مسلمان ہے، ماشاءاللہ بڑا پکا مسلمان ہے، اس کی تو صف اول بھی نہیں چھوٹتی. یہ تو جب دیکھو ماشاءاللہ حرم میں ہے اور نماز میں ہے اور روزے میں ہے اور ذکر اللہ میں ہے اور اندر اس نے خنجر چھپایا ہوا زہر آلودہ کہ جب بھی موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتا اور زہر میں بجھا دیتے تھے خنجروں کو. اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے اللہ بچائے، اگر خنجر زہر آلود ہو، خنجر لگا مثلا لیکن تھوڑا سا لگا، معمولی سی جلد پھٹی حملہ پورا نہیں ہو تب بھی آدمی نہیں بچتا، تاکہ وہ زہر فوراً خون کے اندر چلا جاتا. اس لیے اس نے زہر آلود خنجر جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور
آپ اکیلے بیٹھے ہیں مسجد میں، اس کو موقع ملا دوں اور دبے پاؤں چلتا 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 آیا کہ آج بس موقع ہے حملہ کرنا۔ جب وہ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ رہ گیا نا تو حضور نے فوراً دیکھا میں ادھر آؤ سامنے آؤ، تو اب وہ ڈر گئے، اب کیا حملہ کر سکتا تھا، تو سامنے آگے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا بتلاؤ کیسے آئے ہو تم مدینہ منورہ؟ اس نے کہا حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کس لیے؟ آپ نے فرمایا وہ جو پیسے لیے ہیں تم نے حدیث میں بیٹھ کر، اور آدھے پیسے گھر چھپا کے آئے ہو اور آدھے پیسے تم نے واپس جا کے لینے ہیں، اس معاہدے کا کیا خیال ہے تمہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے، اس معاہدے کے بارے میں بھی مجھے اللہ نے باخبر فرما دی۔ اس نے کہا حضور اب تو میرا راز چھپا نہیں ہے، اب جو سزا فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر، سزا کیا دینی ہے معاف کر۔ تو وہ اس نے کہا اب میں اسلام قبول کر رہا، میں بھی نہیں جاتا واپس مکہ، بس بات ختم ہو گئی، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اپنے قاتل کو معاف کر دینا جو ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور ساری دنیا کی حدیثیں آپ کنگال ڈالیں، میرے نبی پاک نے اپنی ذات کا بدلہ کسی دشمن سے کبھی نہیں لیا زندگی میں، یعنی اگر دشمنوں نے گالیاں دی معاف کر، دشمنوں نے پتھر مارے معاف کر، دشمنوں نے قاتلانہ حملے کیے معاف کر، دشمنوں نے جو بھی نقصان پہنچا، یعنی میرے نبی پاک نے اپنی جان کا بدلہ، اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں۔ خیبر میں حضور کو زہر دی گئی، اپنی حضور نے معاف کر، البتہ جو صحابہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے ان کا تو قصاص لیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قصاص لیا، اپنا معاف کر۔ تو حضور نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ من عفا عن قاتل کی، جو آدمی اپنے قاتل کو معاف، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دیت کے معاملہ، انسان ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ توفیق دیتا ہے معاف کر دے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ فرمایا پہلا عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل یہ ہے من عفا عن قاتلہ وادى دینا خفیا، کسی آدمی پہ قرضہ ہے اور وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ مقروض ہے اور بیچارہ قرض دینے کے قابل بھی نہیں ہے، اس نے جا کے اس کے قرض دار کو بلایا کہ بھائی کہ فلاں آدمی پہ کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا جی 1 لاکھ ہے۔ اس نے کہا چاہیے 1 لاکھ لے لو، اس کا قرضہ معاف کر دو، اس کو بتانا بھی نہیں، اگر پوچھے تو کہہ دینا بس کوئی اہل خیر آیا تھا قرضہ دے گیا، تمہارا قرض ادا ہو گیا، کسی کو بتلانے کی ضرورت ہے، خفیہ، بالکل ایسے طریقے سے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے کیا، اور آرام سے آگے دے جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ میں کون ہوں۔ اس طرح دینا جو ہے نا اس کے بہت بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اب تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اب تو جناب ہم خاص طور پہ میری اپنی برادری جو ہے نا مولوی یا پیر، اب ہم تو لینے والے بن گئے نا، وہ دینے والے لوگ بڑھ گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ حالانکہ ایک بہت بڑا شیعہ تھا مظفر شمسی، میرے خیال میں اس کا نام تھا، پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے کیا ہے، بہرحال وہ ختم نبوت کے مسئلے پہ قید ہو گیا، تو قید میں جب چلا گیا تو ساتھ وہ بھی ان کا ذاکر جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں، تو ان کا ہوتا کیا کھانا پیا اور گیا، جائیداد تو تھی نہیں، تو اب اس کے گھر میں فاقے تھے، بھوکا، بڑا پریشان حال، اس نے خود بتایا اور کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، اس نے کہا کہ جب میں رہا ہو گیا، چھوٹ کے آیا گھر میں، تو بیوی سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ ہفتوں سے فاقے میں ہے، کیا حال ہے؟ کھانے کو کچھ نہیں، ہمسائے سے لے لے کے کھاتے رہے، اب ہمسائے سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کوئی کب تک لے، اور آج تو گھر میں بالکل کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو مجھے پتا تھا، تم رہا ہو کے آ رہے ہو، کم از کم میں کھانا تو تیار کر لیتی نا۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی اب کیا کریں، اللہ کی مرضی۔ تو کہتی ہیں شام کا وقت تھا، رات ہو گئی، اور عشاء کے بعد دروازہ کھٹکا، تو اس نے اپنے بچے کو بھیجا، تو دروازے پہ ریڑھی ہوتی ہے کھوتا گاڑی، وہ رکی، اس میں آٹا، چاول، دالیں اور ضروریات کا سامان اور گھی اور سب کچھ، اور ایک لفافے میں کچھ پیسے، اور وہ بچے کو انہوں نے دیے کہ بیٹا یہ پیسے بھی ابا کو دے دینا اور یہ سامان بھی خرچ ہے تمہارے گھر والوں کا اور یہ لے لینا۔
اتنی کہہ کے وہ چل پڑا. اب میرا بچہ دوڑتا دوڑتا آیا گیا, بچہ سامان بھی آیا ہے اور پیسے بھی آئے ہیں اور کسی نے دیے ہیں اور خوش ہو گیا. انہوں نے کہا خدا کے بندے وہ کون تھا؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں, ایسے بس کپڑا ڈالا ہوئے تھے اور اسی طرح وہ چلے گئے. تو کہتا میں نے تو بغیر جوتا پہنے دوڑ لگا, یہ بھی اللہ والا بندہ ہے, تو دیکھو تو صحیح کون ہے. آگے آیا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ. میں نے ان کو جا کے پکڑ لیا, میں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا تم محمد عربی کی ختم نبوت کے لیے قید کاٹ کے آئے ہو, مجھ سے جو ہو سکا میں نے کہا کچھ مدد کر. مجھے نہیں پتا باقی کون کیا ہے کون کیا بلا ہے کچھ ہو, لیکن تم نے اس کاز کے لیے تکلیف کاٹی کہ تم نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی ہے, اس لیے میرا یہ فرض بنتا تھا. میں کہا حضرت آپ کمال کرتے ہیں, آپ گھر میں بس اب تم خام کا پیچھے بھاگ آئے, ورنہ میں تو یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ کسی کو میرے نام کا پتہ چلے. تو پہلے تو علماء اور مشائخ اور بزرگ اور پیر یوں ہوتے تھے. اب تو اللہ رحمت کرے جب وہ چلے گئے زادوں کے تصرف میں عقاب ان کے نشیمن بڑے چلے گئے, ان کے بجائے ہم آ گئے. تو پھر انجام جو ہے وہ ہو رہا ہے, دنیا میں دیکھ رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو جو کچھ حالات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ ہم لوگوں کی بھی اصلاح فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ ہم لوگوں سے بھی کام لے لیں, اور جتنی ہو رہا ہے یہ بھی شکر کرو. خدا جانے وہ گھڑی آئے گی کہ یہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دے, ورنہ حالات ہمارے ختم. تو دو باتیں یہ ہو گئی, اور تیسری بات حضور نے فرمایا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ 10 مرات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اور جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھا کرے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, یہ پوری سورت ہر نماز کے بعد 10 دفعہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں. تو صحابی نے کہا حضور اگر یہ تینوں نہ کر سکے ایک کرے. اب کسی کو موقع ملے گا تو وہ معاف کرنے کا, ضروری تو نہیں نا وہ روز کسی کو کوئی قتل تو نہیں کر رہا. تو موقع ہی نہ ملے تو وہ غریب کیا کرے؟ یا کسی کے پاس اتنی دولت بھی ہو کہ قرضہ ادا کر سکے, غریب ہے, کرے گا بیچارہ. تو اگر ان 3 میں سے ایک عمل کر لے, حضور نے فرمایا ان 3 میں سے اگر وہ ایک عمل نہیں کرے تو قیامت میں اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے. اس لیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بتا ایمان سے کہو. لیکن مصیبت ہے نا, ہم تو پتہ نہیں کیسے چکر میں پڑ گئے ہیں. اگر پیر کہے نا کسی کو وظیفہ پڑھو اور ایک ٹانگ پہ پڑھو, اور پڑھو بھی قبرستان میں, اور رات بھی اندھیری ہو, اور دریا کا کنارہ بھی ہو, اور وہاں درخت زیادہ ہوں تو ٹھیک ہے, اور پھر تمہیں آوازیں آئیں گی ڈرے گا. ایسی جگہ پر کوئی پاگل کسی کو بھیجو, آوازیں تو آئیں گی اس کو خام. چلو آپ وظیفہ نہ پڑھیں, آپ رات ویسے چلے جائیں کسی پرانے کمرے سے. دماغ کے اندر جو پہلے اس نے بھر دیا ہے کہ آوازیں بھی آئیں گی, ڈرنا نہیں. ایک ٹانگ میں کھڑا ہوگا, دماغ تو خراب ہوگا, گھومے گا کہ نہیں گھومے گا؟ ہم کا سر گھومے گا تو اس کو تو خام خواہ کئی بڑھائے, جو طرح دیکھے گا وہ کہے گا بلا آئی کھڑا ہے ایک. آپ چلو کھڑے ہو کے دیکھ لو. ایک آدمی نے کہا جی ہمارے پیر صاحب ہیں, وہ ایسے بس آنکھ بند کرواتے ہیں, حضور کی زیارت کروا دیتے ہیں, اور چند دنوں تک تو نور نظر آتا, اس کے بعد جو ہے پھر حضور نظر آتے. پہلے تو نور والا مسئلہ انہیں ثابت کرنا تھا. تو اس کے بعد کہنے لگا جی بس ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا تم ابھی میرے سامنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, ابھی نور نکلنا شروع ہو جائے, ابھی تم کر کے دیکھ لو, دیکھو نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. آنکھ کو دبا کر بیٹھ گئے اور دیکھو انگاریاں نکلتی ہیں کہ نہیں. اور کون سا نور ہے؟ میں نے کہا بے وقوف آدمی, کوئی نور شور نہیں ہے اللہ کے بندے. ایسے بلا وجہ بس عقل عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. جاہلوں کو ہر کوئی ڈھونڈ لیتا ہے, اور خدا کی شان ہے ہر کسی کو ماننے والے مل ہی جاتے. ہر کسی کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں. اگر بتوں کے پجاری موجود ہیں تو قبروں کے بھی موجود ہیں. اگر جناب گوتم بدھ کے ماننے والے موجود ہیں تو جناب گرو نانک کو ماننے والے موجود ہیں. اگر کوئی رام کو ماننے والا موجود ہے تو کوئی شام کو ماننے والا موجود ہے, کوئی سورج کو ماننے والا موجود ہے, کوئی چاند تاروں کو ماننے والا موجود ہے, تو کوئی ان جاہلوں کو ماننے والا بھی مل جاتا ہے. مل تو قوم جاتی ہے جی, قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑی ہے. جس قسم کا آدمی بھیجو ڈھونڈو وہ مل جاتی ہے جواب. اسی قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کام چلتا رہتا. اور حق والا ملنا بھی مشکل, حق پہ چلنا بھی مشکل. اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں حق والا بنائے,
اللہ پاک ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے، اللہ حق پہ قائم رکھے اور حق پہ بہت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اتنی بڑی فضیلت آئی ہے تو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیا کرو، نماز چلتے چلتے آئے یعنی حرم کے نکلنے سے پہلے 10 دفعہ آدمی پڑھ لیتا ہے، اتنی مشکل بھی نہیں۔ اگر تمہاری ڈیوٹی ہے نماز کے بعد جانا ہے کہیں، نماز پڑھی اور پڑھتا ہی ہے اور جا کے ختم کر دی۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں حدیث سنا کر فی قراءۃ آیۃ دخول المنزل قال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصواج العسكري قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم النبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد يدخل منزله نفذ الفقر عن اهل ذلك المنزل والجيران اسناده ضعیف۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حافظ ابو قاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یاد رکھو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے، یعنی عقیدے میں حجت نہیں ہوتی، ہمیشہ بات یاد رکھنا، عقیدے کے اندر حجت ہوتا ہے اللہ کا قرآن، عقیدے میں حجت ہوتی ہے وہ حدیث مبارک جو بالکل معروف مشہور متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ البتہ فضائل اعمال جیسے درود شریف کی فضیلت ہے، کعبۃ اللہ کی فضیلت ہے، قرآن کی فضیلت ہے، سورۃ ملک کی فضیلت ہے، سورۃ یاسین کی فضیلت ہے، تسبیحات کی فضیلت ہے اور تحمید اللہ کے لیے کرنے کی فضائل ہے، اس میں محدثین کرام نرمی فرماتے ہیں، وہ ضعیف حدیث کو بھی قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ ضعیف حدیث بھی دنیا کی تاریخ دانوں کی تاریخ سے تو کروڑ درجہ اعلیٰ ہے، اس لیے حدیث مبارک تو ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اور بھی شواہد موجود ہیں اور علماء نے نقل فرمائے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اگر اس سورت کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فقر کو دور کر دیتے ہیں اور اس پہ اور اس کے ہمسایوں سے بھی فقر دور ہو جاتے ہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی غریبی کو اللہ دور کر کے اس کو دنیا کے اندر تونگر اور مالدار بنا دیتے، اس کی برکت کے ساتھ پڑھ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، شاید اس کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل فرمائیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، حضور پاک نے فرمایا اس کو چاہیے کہ سلام کرے، یعنی اگر گھر والے موجود ہیں تو کہے السلام علیکم۔ ہمارے یہاں مشکل ہے، ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایک ایسی طرح کی سنت کی عادت بن گئی ہے، جب آدمی گھر میں جاتا ہے اپنی بیوی بچوں کو نہیں کہے گا السلام علیکم، نہیں، وہاں ڈی آئی جی بن کے کھڑا ہوگا، وردی پہن کے جا رہا ہے، بالکل ایسے بجا رہے کہ ذرا منہ پہ تبسم حضرت کے آ جائے۔ کیوں؟ یہ تبسم تو لوگوں کے لیے ہے نا اور عورتوں کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بیچارہ کیوں خوش ہو؟ اپنے گھر والوں کو تو ایسے دکھائے گا نا جیسے ابھی ساری دنیا کا ستایا مارا ہوا یہ شخص تشریف لایا ہے، کبھی پانی پہ جھگڑا ہے، کبھی کپڑے پہ جھگڑا ہے، کبھی استری پہ جھگڑا ہے، کبھی نمک پہ جھگڑا ہے، کبھی مرچ پہ جھگڑا ہے، بس لڑ ہی رہے ہیں حضرت۔ تو وہی تہذیب بچوں میں آئے گی، گھر میں آئے گی، پورا معاشرہ اسی طرح ہو۔ ورنہ اسلام نے تعلیم سکھائی السلام علیکم، اپنے اہل پر دعا کرو اللہ کی طرف سے تم پر سلام، اور وہ بھی کہے وعلیکم السلام کہ تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے برکات و ثمرات۔ تو سب سے زیادہ دعاؤں کے حقدار تو اللہ کے بندہ تیرے گھر والے ہیں، تیری اولاد ہے، تیرا اہل و عیال ہے، اور ان کے دل سے جو تیرے لیے دعا نکلے گی وہ بھی دل سے نکلے گی۔ اس لیے اور حضور نے فرمایا کہ اگر گھر میں جاؤ اور گھر میں بچے نہیں ہیں، اکیلا گھر ہے، یا جیسے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں مزدوری کے لیے بغیر بچوں کے رہتے، تو علیحدہ ایک آدمی نے فلیٹ لیا، آدمی کوئی ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر بھی سلام کرو، کیونکہ کوئی گھر جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں اللہ کے فرشتے نہ ہوں۔ اچھا اور نہ بھی ہوں تو کرام کاتبین تو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، باقی فرشتے تو خیر انشاءاللہ ہم نہیں آنے دیتے، ان کا ہم نے انتظام کر دیا ہے، فوٹو ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں لگائے ہوئے فرسٹ کلاس، اور کوشش کی ہے کہ اچھے اچھے عورتوں کے فوٹو ڈھونڈ کے لگائے ہوئے تاکہ فرشتہ اندر داخل ہی نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں کیا کرنے آئے گا، مسلمان کا گھر ہے کہ اندر آئے اندر جناب جو چیزیں فرشتوں کو روکنے والی ہیں وہ ہمارے گھروں میں ٹھیک ٹھاک موجود۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں فوٹو ہوتے ہیں فرشتے نہیں آتے، جس گھر کے اندر کتے ہوں فرشتے نہیں آتے۔ اچھا ہماری بچے مسلمانوں کی ہے بڑی ہمت، ان کو اصلی کتا نہ ملے تو انہوں نے نقلی بھی گھر میں رکھا ہوا،
ماشاءاللہ بڑی ہمت ہے. حقیقت صحیح معنوں میں انگریز سے دوستی نبھا رہے، کیونکہ اس کو جو کتے سے پیار ہے، ان کو اصلی نام ہی ملے نا جی، لکڑی کا پلاسٹک کا ڈیکوریشن پہ رکھا ہوا ہے. مسلمان کے گھر میں کتا نجسل عین، اس کا فوٹو رکھا ہوا ہے، اوپر باپ کا ہے، نیچے ساتھ کتے کا ہے. پتہ نہیں لگتا ان دو میں سے اس کا کیا تعلق. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے دوستوں کے گھر میں جا کے، اوپر والد کا فوٹو لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے نیچے ڈیکوریشن پیس کی جگہ بنی ہوتی ہے نا باقاعدہ، اوپر تو فوٹو ہے بخار کے اوپر اور نیچے اس پہ کتا رکھا ہوا ہے. اب غور کرنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہے یا اس شریف آدمی کا کوئی رشتہ ہے. بہرحال مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہوگا، ہم تو ملا لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں. یہ تو ماڈرنائز لوگوں کے ایڈوکیٹس ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا لنکس ہیں، اس کے اندر ان کی کیا تھنکنگ ہے، ان کے کیا تفکرات ہیں، کیا آراء ہے. ہم لوگوں کو کیا پتا، ہم تو پرانے چاہے تو پرائمری پڑھے ہوئے، ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اچھا کار میں بھی ساتھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی، تاکہ جب موت آئے تو کتا ساتھ. اتنی اچھی بات ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں، اگر نہ ملے یہاں آپ کو، نہ ملے تو جو مرضی ہے مجھے آپ گالیاں کار میں باقاعدہ. اچھا اور وہ بدبخت انہوں نے ایسے بنائے ہیں پلاسٹک کے، اور ایسے اس میں وہ جب کار ہلے گی تو وہ بھی زبان نکال کے ہلتا ہے. یہ خوش ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بہترین کتا ہے اور قیمتی کتا ہے، تاکہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو سیدھا میرے منہ پہ کتا آئے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. ویسے یہ بڑی اچھی ضرور کریں آپ، یہ بڑی ضروری بات ہے. دیکھو جی ایسے کیسے پتہ لگے گا لوگوں کو کہ آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ تو علامات ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کی. اور گلے میں سلیب، یہ بھی سلیب نہ بھی ڈال سکے بیچارے تو پان کا نشان یا دل کا نشان بنا کے نام لکھ کے گلے میں ڈالیں، اور نہ بھی ڈال سکیں تو کچھ نہ کچھ تو مطابقت کرتے ہیں. چلو انگریز کی نہ ہو تو ہندو کی ہو جائے، کسی طرح کسی نہ کسی کافر سے لنک لگے، ہمارا جڑ جائے کہ جب آدمی دور سے نظر ڈالے تو سمجھے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ کم از کم کچھ ہو مسلمان نہیں. کیونکہ آپ دور سے نظر ڈالیں آدمی کو داڑھی بھی نظر نہ آئے، اور ذرا غریب ہو کے دیکھے تو گلے میں سلیب بھی لٹکتی ہوئی نظر آئے، اور قریب چلا جائے تو ایک ہاتھ پہ ماشاءاللہ سونے کا کڑا بھی نظر آئے، اور ذرا قریب دیکھے تو ادھر ہاتھ پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا بھی نظر آئے، اور جناب قریب جا کے دیکھے تو ماشاءاللہ شرٹ ورٹ اور جین بھی لگی ہوئی ہو. تو اب دور سے کیا فیصلہ کریں گے؟ ایمان سے کہیں گے، سمجھیں گے کہ ابو بکر صدیق کے ماننے والا ہے. صاف بات ہے، یہی سمجھیں گے کہ مائیکل جیکسن کا بھائی ہے. اصولی سی بات ہے، جس کے ساتھ شکل ملتی ہے اب اسی کا میرا بھائی سمجھیں گے نا، جس کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہوگی. ہم تو مجبور، ہم تو ملا لوگ ہیں نا، جاہل، ہم پڑھے لکھے تو ہیں، ہم تو شکل دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہم پر راضی. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں کہ نہ ہمارے گھروں میں دین ہے، نہ ہمارے چہروں پہ دین ہے، نہ ہمارے بیویوں کے پاس دین ہے، نہ ہمارے بچوں کے پاس دین ہے، نہ ہمارے معاملات میں دین ہے، نہ ہماری تجارت میں دین ہے، نہ ہمارے کاروبار میں دین ہے، نہ ہم پر جو مسلط ہیں ان کو پورا دین کا کوئی خیال ہے. سب وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سوء اعمال ہیں. جب اعمال ہمارے بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے احوال پیدا ہوتے ہیں، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی احوال، کبھی بجلیوں کا گرنا، کبھی اللہ کی طرف سے عذابوں کا مسلط ہو جانا. اور جب ہم بالکل نہیں سمجھتے پھر اللہ کلیت مٹا کر رکھ دیتے کہ ختم، اب یہ قوم سمجھنے کے قابل نہیں رہی، تمہاری داستان سختی نہ ہوگی. داستان دعا کرو اللہ پاک ہمیں معاف کرنا. دعا کرو، دل سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، دعا تو کیا کرو اللہ کے بندے کہ اللہ ہمارے احوال بدل ڈالے، اللہ ہماری شکل و صورتوں کو حضور کی صورت کے مطابق بنا دے، اللہ ہمارے لباسوں کو سنت محمد عربی کے مطابق بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو تہذیب نبوی سے سرشار فرما دے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نہ ہو تو پھر بھی سلام کرو، اور کیا کہو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلام کہنے کے بعد پھر پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کچھ نہ کہو، خیر ہے، کچھ نہیں کہے، تم ڈرو نہیں، خیر ہے. بلوچ آدمی امیدی سے ڈرتے ہو، عقل کی بات کرو. ہم بلوچوں کو خام خبر تانا دے لگے گا. بلوچ بھی کبھی ڈرتا ہے یار. بلوچ کی تو باں بہادر سے ہوتی ہے، نام لڑاکے سے ہوتا ہے.
تو وہ کیسے بزدل ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے تو اب اس لیے فرمایا کہ ایک دفعہ اگر سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور بھوک کو مٹا ڈالیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 2 دفعہ پڑھے گا تو گھر والوں پر بھی بھوک مٹ جائے گی، اور 3 دفعہ پڑھے گا تو ہمسایوں پر بھی بھوک مٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دعا کریں آپ کو اور ہمیں پڑھنے کی توفیق دیں۔ ایک آدمی نے حق المہر میں 2 ایکڑ زمین لکھ کر دی ہے، لیکن اس کی زمین ہے ہی نہیں، ماشاء اللہ سبحان۔ دیکھو نا مسلمان کی علامت ہے یہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسلمان ہے پکا، زمین ہے نہیں لکھ دی۔ اب اس کو چاہیے کہ 2 ایکڑ زمین خرید کر کے بیوی کو دے۔ اگر حق المہر نہیں دو گے تو بعض ائمہ کے نزدیک تو نعوذ باللہ اس وقت تک بیوی سے ملنا بھی جائز نہیں جب تک حق المہر ادا نہ۔ لیکن اگر معجل ہو تو پھر یہ ذرا مہلت۔ اب 2 ہی راستے ہیں تمہارے پاس، یا بیوی سے معافی لے لو یا 2 ایکڑ زمین خرید کر کے دو۔ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ لکھ کے دیا ہے، اب دینی ہوگی۔ اور وہ 2 ایکڑ بھی جس علاقے کے تم ہو اس کے درمیانی حیثیت، کیونکہ اب 2 ایکڑ ایک جگہ 20 لاکھ کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک جگہ 20,000 کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے کے زمین کی حیثیت کے مطابق اب آپ کو 2 ایکڑ بیوی کو بہرحال دیں، اور معاف یہ نہیں کرانا کہ زبردستی معاف کرا دو۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، معاف کرائیں تو دل سے معاف کرائیں۔ مجھے خیر المدارس میں اپنے بھائی کا داخلہ کروانا ہے، تو بھائی آپ نے مجھے ایک خط بھی لکھا ہے ڈاک میں، اور اس میں ماشاءاللہ بڑا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں آپ کو ملا اور آپ عالم دین ہیں اور آپ نے مجھے جھٹک دیا اور آپ نے میرا کام نہیں کیا اور آپ نے میرا یہ نہیں کیا۔ خدا کے مجھے تو پتہ ہی نہیں، اب اتنے آدمی اگر درس کے بعد مجھے ملتے ہوں تو مجھے بات یاد رہتی ہے کہ کون ملا تھا؟ تو بجائے تم مجھے معذور سمجھنے کی، اچھا میرے بالکل عند اللہ دماغ میں یہ بات نہیں۔ اگر تمہیں کوئی خط چاہیے میں حاضر ہوں، میرے گھر میں آؤ مجھے ملو، تم درس کے بعد جو کہو یہاں کھڑے ہو جاؤ تو قلم جیب میں خط پہ پہلے لکھ کے لے آیا ہوگا۔ کچھ تم بھی تو عقل سے کام لو نا، لیکن میرا پٹھان بھائی ہے نا وہ عقل سے کام کیوں لے؟ جی ہمارے گاؤں میں نے نہیں دیکھا کہ رمضان شریف میں قرآن کسی نے ختم کیا ہو۔ اگر حافظ ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو پھر تم دیکھ کے بھی ختم کر سکتے۔ ایک آدمی نے 2 رکعت ظہر پڑھی ہے، 2 رکعت اس کی بچ گئی تو فاتحہ پڑھے گا؟ بالکل پڑھے گا۔ وہ تو مسئلہ فاتحہ کا تب ہے جب امام کے پیچھے ہو۔ اب امام تو فارغ ہو گیا، امام نہ ہو تو پھر تو فاتحہ کا کسی کے نزدیک جھگڑا ہے ہی نہیں، پھر تو سب کے نزدیک فاتحہ پڑھنی ہے۔ بعض فلمیں ایسی نکلی ہوئی ہیں کہ جن میں صحابہ کے واقعات ہیں اور جنگوں کے واقعات ہیں اور اس میں بڑی اچھی تربیت بھی ہے، تو ایسی فلمیں دیکھنی جائز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب دیکھو موٹی سی بات یاد رکھو، اب جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز۔ اگر ایسی ہی وہ کوئی چیز ہے کہ ایک عالم ہے یا مرد ہے، لباس صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس میں عورتوں کا بھی کردار آ رہا ہو، عورتیں بھی دکھائی جا رہی ہوں کہ مرد صحابی بنے ہوئے ہوں اور عورتیں صحابیہ بنی ہوئی ہوں، تو اور زیادہ گناہ ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کن کن کافر اور بدکار عورتوں کو تشبیہ دے دی سیدہ عائشہ صدیقہ، کن کن ہم نے یعنی ایسی عورتوں کو جو سراپا مجسمہ لعنت ہیں ان کو اپنے صحابیات بنا دیا۔ کوئی عجیب بات ہے، وہ تو اور زیادہ گناہ ہے۔ ہاں اگر تقریر ہے کسی عالم کی، درس ہے، قرآن ہے، یا کوئی مرد آدمی خبریں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو پہلے مولوی اس سے 6 کلمے پڑھواتے ہیں اور پھر اقرار کرواتے ہیں، میرا خیال ہے اچھا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایمان ہی نہ ہو تو نکاح کس کا ہوگا؟ جس کا نکاح ہم کر رہے ہیں شریف آدمی کو کلمہ ہی نہ آتا ہو تو نکاح کس کا؟ رام چندر کا پڑھ رہے ہیں یا مسلمان کا پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے مولوی بیچارے اپنا ایمان بچاتے ہیں کہ آج تو کلمہ پڑھوا لو اس سے، میرے سامنے تو تسلی ہو جائے کہ میں نے مسلمان کا نکاح پڑھا، ورنہ کوئی کلمے پڑھانے ضروری نہیں ہوتے۔ اگر آدمی مسلمان ہے اس کو پتہ ہے ایمان کا تو ایجاب قبول ہوتا ہے، خطبہ ہو، گواہ ہو، ولی ہو، نکاح ہو، بس۔ اگر ایسا ہو جس آدمی نے ساری زندگی کلمہ ہی نہ پڑھا، ہمارے وہاں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، تو یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ
کچھ پانی پی لے گی یار، کچھ بھی، کیا حال کیا ہے، پتہ نہیں بیچارے سارے سے ناراض ہو گئے، آگے بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام آسماں بی بی رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ویسے اصول یہ ہوتا ہے ایسا نام جس سے تزکیہ نفس ہوتا اور آدمی نہ رکھے تو اچھا ہے۔ جیسے ایک عورت کا نام تھا برہ، حضور نے فرمایا نہیں اپنا نام زینب رکھ لو، تو عاصمہ عصمت والی سے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہرحال ایسے نام رکھے جائیں جس میں اپنی بڑائی کا خود اظہار نہ ہوتا، جیسے ہمارے لوگ رکھ دیتے ہیں نا روشن الدین، رکن الدین، نماز ایک نہیں پڑھتا، نام ہے رکن الدین، دین کا رکن، ماشاءاللہ۔ میرے بھائی کی بیوی عرصہ 1.5 سال سے گردے کے درد میں مبتلا ہے، وہ آپریشن بھی نہیں کروانا چاہتی، کتنا بڑا میں پیر ہوتا تو اپنی بیماری کا علاج نہ کروا لیتا، میں خود 2 مہینے سے بیمار ہوں، اس کا آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے علاج کروائیں، ہومیوپیتھک والوں کے پاس گردے کے مسئلے میں بڑی کامیاب دوائیں ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، تو آپ کا بغیر آپریشن کے خدا کرے گا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب تو آپریشن کی بھی ضرورت نہیں، اب تو لیزر کے ساتھ اس کو نکال دیتے ہیں، اب تو آپریشن نہیں کرانا پڑتا، اب تو نئی جدید ٹیکنیک جو ہے اس کے ساتھ لیزر کے ساتھ شعاؤں کے ساتھ اس پتھری کو یا ڈائنامیٹ کر کے اس کو توڑ کے وہ پیشاب میں بہہ جاتی ہے، کچھ ہی نہیں کرنا پڑتا ہے، آپ ڈرے نہیں، علاج کرائیں۔ اور میرا تو ایک ہی مان ہے، بس زمزم پلاؤ اتنا کہ وہ منہ بھر جائے، یعنی ناک تک آ جائے، اتنا زمزم پلائیں گے تصور سے زیادہ انشاءاللہ اسی سے نکل جائے۔ اگر غلاف کعبہ کا دھاگا مجھے مل جائے تو اس کو پانی میں ڈبو کر پلانے سے کوئی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شفا دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں مشینوں پہ بنتا ہے، یہاں سے خریدا جاتا ہے اور پتہ نہیں دھاگا کس ملک سے آتا ہے، رنگ کہاں سے آتا ہے، اس لیے یہ کوئی سنت نہیں بلکہ بدعات ہیں۔ یہی دھاگے پر پہنچتے پہنچتے کپڑوں کے دھاگوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اسی سے تو آدمی شروع کرتا ہے۔ ایک میرا بیٹا حرم پاک میں پڑھتا ہے، اس کا استاد بچوں سے پیسے مانگتا ہے، مولوی صاحب کو اللہ ہدایت ہے، مولوی اور پیسے نہ مانگو قیامت کی نہیں جانے، مولوی ہو اور پیسے نہ مانگے تو سمجھو قیامت آ، بھائی مولوی تو مانگے گا بابا، مولوی کو دیا کرو بچوں کو۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، مولوی صاحب کو بھی ہدایت دے، آپ کا بچہ غریب ہے اللہ اس کو علم نصیب کرے۔ بہرحال اگر آپ کا اطمینان نہ ہو کسی دوسرے استاد کے پاس بٹھا دو، عقل کا معاف کر دینا، پیسے لے کر نہیں، پیسے لے لیے تو پھر تم نے اپنا حق لے لیا، تو بات ختم ہو گئی۔ ایک ہے قتل خطا، اس میں تمہارا حق ہے دیت، ایک ہے قتل عمد، اس میں تمہارا حق ہے قصاص، اس کو بغیر پیسوں، اگر پیسے لے لیے تو پھر اجرت تم نے لے لی، ثواب کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنے رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا الہ العالمین تمام کلمے پڑھنے والوں کو عقیدہ توحید نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے گھر میں آ گئے ان کو توحید کا مبلغ بنا، گلی گلی میں جا کے ان کو توحید پھیلانے والا بنا، یا اللہ ہمیں حضور پاک کی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام اہل بیت عزام اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما، یا